أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات بابرکات کے لیے، اور تمام درود و سلام اس کے پیارے حبیب طبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خطبے کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور چند باتیں آمد رمضان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ جن لوگوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی ہر پہر ان کی حمایت فرمائے گا اور ان کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے صبر کیا۔ وہ صبر کن مصیبتوں پر؟ تو کہا جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئے، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں رب تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی نازل فرماتا ہے کہ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ کئی بڑی مصیبتیں ایسی آنے والی ہوتی ہیں کہ اس سے آنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش عطا فرماتا ہے، اور اس آزمائش کے عوض میں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دوستی کی، اور ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جبرائیل، میں جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ اس دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے رب تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے ساتھ ایک دور سفر پر لے گئے۔ آپ فلسطین کے مقام پر پہنچے، وہ ایک شخص کو دکھا کر کہا کہ اے یونس، دیکھو یہ شخص جو ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص اس طرح بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے، اس کے دونوں پیر بھی سلامت نہیں ہے، لیکن اس طرح وہ شخص بیٹھ کر ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تیرا لاکھوں کروڑا شکر ہے۔ وہ ہر گھڑی رب تبارک و تعالیٰ کا شکر اور حمد بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ جبرائیل، یہ رب کا محبوب کیوں ہے؟ تو کہا اے یونس علیہ السلام، کائنات میں جتنے اس وقت انبیاء کرام موجود ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ شخص محبوب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، اس کے پاس دونوں ہاتھ بھی موجود نہیں، اس کے پیر بھی سلامت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ شخص ہر گھڑی رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے اور اس کا شکر ادا کر رہا ہے، ہر گھڑی ہر پہر اس کے شکر میں گزار رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ شکر ادا کرنا بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسندیدہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو آج ہماری زبان پر کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو ہماری زبان پر آنا درست نہیں، کہ ہم کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو اکثر اوقات ہمارے گھر کی عورتوں پر بھی یہ ہوتا ہے
کہ وہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت اللہ نے ہمارے لیے رکھی تھی. اکثر اوقات ایسے الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو کون سا بندہ محبوب ہے؟ رب کو وہ بندہ محبوب ہے جو ہر گھڑی اس کا شکر ادا کرتا رہے، جو ہر گھڑی اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے. وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت لقمان علیہ رحمہ کے جن کے نام کی قرآن مجید میں ایک سورت نازل ہے، ایک پوری سورت آپ کے نام پر نازل ہوئی ہے. کہا ایک مرتبہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے. کہا اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا صبر کا دامن تھامے رکھنا، تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آئے تو اس پر رب کی ناشکری بیان نہ کرنا، ہر گھڑی رب کا شکر بیان کرنا. تم پر کوئی بھی مصیبت آئے گی لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے بدلے میں رب کی حکمت کیا ہے. تم یہ جاننے پر قادر نہیں ہو کہ رب کی کیا کیا حکمتیں کس کام کے پیچھے ہے. تو کہا کوئی بھی کام کرو، تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے تو ہر گھڑی رب کا شکر بیان کرنا. اور ایک دن حضرت لقمان اپنے بیٹے کو لے کر نکلے کہ چلو آج ہمیں ایک سفر کو جانا ہے، فلاں علاقے میں ایک اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی ملاقات کریں گے. چنانچہ دونوں نے اپنی سواریاں تیار کی اور سواری تیار کرنے کے ساتھ یہ لوگ اپنے گھر سے روانہ ہوئے. اور یہ لوگ جب راستے سے نکلے تو لمبا سفر تھا، کئی سارا ساز و سامان لیا، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لی اور ساتھ لے کر یہ لوگ جا رہے تھے. ابھی ریگستان میں صحرا میں پہنچے کہ اتنی زور زور کی ہوائیں چلنے لگی، اتنی گرم ہوائیں چلنے لگی کہ گھوڑے بے ہوش ہو کر گرنے لگے. پھر بھی ان کا جذبہ بڑا تھا کہ آج تو ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہی ہے. تو چنانچہ انہوں نے گھوڑوں کو رکھا اور پیدل سفر کرنا شروع کیا. ابھی پیدل سفر کر رہے تھے، ابھی کچھ آگے بڑھے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے زیادہ بھوک اور پیاس لگ رہی تھی، تو جتنا ساز و سامان تھا سب سامان ختم ہو گیا. پھر بھی یہ دونوں باپ بیٹا ہے جو چل رہے ہیں اور ابھی اپنی منزل کی طرف سفر پر ہے. ابھی کچھ آگے بڑھے تو اچانک ان کے بیٹے کے پاؤں میں ایسی ایک ہڈی چبھی کہ جو بیڑی کے اندر پیوست ہو گئی اور اس سے اب چلا نہیں جا رہا. چنانچہ وہ بیٹے کو سلاتے ہیں اور پاس بیٹھتے ہیں اور ان کو بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بڑے صبر کے پیکر ہیں، آپ کے اندر تو بڑا صبر ہے. کہا آپ اس طرح نہ روئے. تو کہا بیٹے آج مجھے رو لینے دیں، اس لیے کہ میرے سینے میں دھڑکنے والا دل بھی ایک باپ کا دل ہے. کہا جب بیٹے پر اتنی تکلیف ہو اس وقت ایک باپ کے دل پر کس طرح گیا گزرتا ہے یہ تو نہیں جانتا. اپنے دانتوں سے کر کر اس ہڈی کو نکالا اور ابھی یہ لوگ اتنی پریشانیاں اٹھا ہی رہے تھے. اور بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ پریشانیوں کے بعد تو آسانیاں ہوتی ہیں، ہم نے اتنی مصیبتیں تو اٹھا لی ہیں، اب بھی ہماری مصیبتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ابھی آگے بڑھ رہے تھے کہ آگے ایک دھواں اٹھتا ہے، ایک بہت بڑا دھوئیں کا بادل اٹھا. تو انہوں نے سوچا کہ شاید آگے کوئی بستی ہوگی. تو آپ دونوں وہاں آگے بڑھنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ ٹھہر جاؤ اب آگے مت بڑھنا. کہاں وہ لوگ رک گئے اور عرض کیا کہ تم کون ہو؟ یہ آواز صدا دینے والا کون ہے؟ تو کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آگے جو بستی ہے اس کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے مجھے رب نے مبعوث فرمایا ہے، مجھے رب نے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا. لیکن میں نے دیکھا کہ آپ دونوں اپنے گھر سے بڑے حوصلے کے ساتھ نکلے ہو اور بڑی تیزی کے ساتھ اس بستی کی طرف بڑھ رہے ہو. میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ مولا ان باپ بیٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اب انہیں تو آسانی فرما دے، انہیں اس بستی تک نہ پہنچنے دینا، اس لیے کہ اس بستی پر تو تیرا عذاب نازل ہونے والا ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کچھ دیر تو صحرا میں الجھایا کہ تم اس بستی تک نہ پہنچ سکو، لیکن پھر بھی جب تم اس سے آگے بڑھے ہو
تو پھر تمہارے اوپر یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں آئی ہیں، ابھی کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، تمہاری سواریوں کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور تمہارے بیٹے کے پیر میں جو چوٹ ہے اس چوٹ کو بھی ٹھیک کر دیا جائے گا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے چہرے کے سامنے دیکھا تو بیٹا پکار اٹھا، ہاں والد محترم آپ نے سچ کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی مصیبتوں سے ان چھوٹی آزمائشوں کے بدلے ہمیں بچا لیا کرتا ہے۔ ہمیں بڑی بڑی مصیبتیں جو ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، ان مصیبتوں کے بدلے میں کچھ چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، جن پریشانیوں پر جب ہم صبر کے ساتھ گزر جاتے ہیں، انہیں پار کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے، مشکلوں کے بعد آسانی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے اوپر صبر کرتا رہے، اس کے اوپر صبر پر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کے الفاظ نہ نکالے، ہر گھڑی رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اس لیے کہ رب نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جس کا ہم تذکرہ تک نہیں کر سکتے، تو اس کا شکر کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جو نعمتیں رب نے ہمیں عطا کی ہے، یہ جو قدرانہ عطا کیا ہے، یہ جو جسم عطا کیا ہے، یہ حسین چہرہ عطا کیا ہے، یہ بولنے کا لہجہ عطا کیا ہے، یہ جو ہمیں لب و رخسار دیے ہیں، یہ ہمیں چلنے پھرنے کا طریقہ عطا کیا ہے۔ ہم ماں کی کوکھ سے یہ سیکھ کر نہیں آئے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ رب نے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کی ہے، یہ شکل و صورت عطا کی ہے، یہ روپ و رنگ عطا کیا ہے، یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ جب اس نے اتنا سب کچھ عطا کیا ہے جس کا ہم ذکر بیان تک نہ کر سکے، تو ہم کیوں نہ ان تمام نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ یقیناً ہم کما حق کہوں اس کی نعمت کا شکر بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم جتنا ہو سکے اس رب کے حضور شکر ادا کریں، ہر گھڑی ہر مصیبت میں اس کے حضور صبر اور شکر کا بادامن تھامے رکھیں، اسی لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں کہ جو اس کے حضور شکر ادا کرے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہو جائے۔ اس بات پر میں آپ کو حضور کی ایک حدیث سناؤں کہ جسے مولا کائنات علی المرتضیٰ نے روایت کیا ہے۔ روایتوں میں آتا یہ حدیث ایک دم ٹینشن فری حدیث ہے کہ جو بندہ اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کر لے تو پھر اسے کسی بات کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کہا کیا حدیث ہے؟ مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، میں بروز محشر اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا، میں بروز محشر اس کی جو تھوڑی نیکیاں ہوں گی میں ان نیکیوں پر راضی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہ بندہ اگر میرے عطا کردہ تھوڑے سے رزق پر راضی ہے، جتنا رزق میں نے اسے عطا کیا ہے اس رزق پر اگر وہ راضی ہو جائے گا، ہم اگر اس اتنی روزی پر راضی ہو جائیں جتنی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے، جتنی ہمیں دے رہا ہے، اس روزی پر اگر اس رزق پر ہم راضی ہو جائیں تو بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تھوڑی نیکیوں پر بھی راضی ہو جائے گا۔ یقیناً ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہے، ہم اگر دو نیکیاں اور بدیوں کو دونوں کو دیکھیں تو نیکیاں تو ایک طرف رہ جاتی ہے، ایک بڑا ڈھیر تو ہمارے گناہوں کا لگتا ہے، کہا ہماری نیکیاں تو اتنی نہیں ہے، ہمارے تو چند سے اعمال ہیں، اگر یہ اعمال ہم رب کے حضور لے کر حاضر ہوں اور ہم نے دنیا میں اس پر اس کے دیے ہوئے رزق پر صبر کیا ہوگا تو بروز محشر وہ ہماری اتنی سی نیکیوں کا اجر ہمیں جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا، ہمیں جنت کی صورت میں اس کا اجر ہمیں عطا کیا جائے گا۔ ابھی چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے، یہ اس کا آخری عشرہ شروع ہے، ابھی چند دنوں کے بعد رمضان المبارک شروع ہوگا، اور ہمارے لیے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہو
جب یہ مہینہ تمہارے درمیان جلوہ فرما ہو تو اس سے پہلے تم اس کے دن گن گن کر اس کا انتظار کرو. کہا اب اتنے دن باقی ہیں، اب اتنی نمازیں باقی ہیں، اب اتنے لمحے باقی ہیں کہ ہم رمضان سے جا ملیں گے، اب اتنا وقت باقی ہے. اس لیے کہ کسی کو اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ تو آ رہا ہے، دن جس طرح روزانہ گزرتے ہیں اب بھی گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بھی آ جائے گا جس طرح عام مہینے آتے ہیں. تو اس کی مثال میں سادہ سی آپ کو دوں کہ کسی کا کوئی بیٹا یا کسی کا باپ یا کسی کے کوئی پیر و مرشد کہیں دور دراز رہتے ہوں اور وہاں سے کوئی ایک وقت مقرر کرے کہ کہاں اس وقت پر وہ آنے والے ہیں، کہاں جب وہ آنے والے ہوں گے اس کے کئی دنوں پہلے سے تم اس کا انتظام کرنا شروع کر دو گے، ان کے آنے کی، استقبال کی، رہنے کی، سہنے کی تمام تیاریاں تم کرنا شروع کرو گے. اور جب وہ وہاں سے روانہ ہوں گے پھر ہر 10 منٹ کے بعد انہیں فون کیا جائے گا، ان سے رابطہ کیا جائے گا کہ آپ نکلے یا نہیں نکلے، اب نکلے ہیں تو اب کہاں پہنچے ہیں، اب پھر کچھ دیر کے بعد پھر رابطہ ہوگا، اب کتنی دیری ہے آپ کے یہاں پہنچنے میں، جب تک کہ وہ اپنے گھر تک نہ آ جائے اس وقت تک ہر گھڑی ان سے رابطہ رکھا جائے گا اور ہر گھڑی ان کے آنے کے منتظر رہیں گے. اور جب وہ آ جائیں گے اس وقت خوشی اور مسرت کا وہ عالم ہوگا یہ جو بیان سے پرے ہے. کہاں ایک یہ طریقہ ہے اور ایک وہ طریقہ ہے کہ بندہ رات کو سویا ہوا ہو اور صبح کو اس کے گھر پہ دستک دی جائے اور جب دروازہ کھولا جائے تو دیکھے کہ کوئی فلاں مہمان آئے ہیں، کوئی فلاں حضرت آئے ہیں، اور بندہ اس وقت چونک جاتا ہے. کہا ابھی یہ اچانک آ گئے ہیں، ابھی ہم نے ان کے آنے کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم کس طرح ساز و سامان اکٹھا کریں گے، ابھی تو وہ آ چکے ہیں، وہ ہمارے گھر پہ آ چکے ہیں. اسی طرح کی رمضان المبارک کی بھی مثال ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم تیاریاں کریں، ہم اس کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام سامانوں کو اکٹھے کریں، اپنے بچوں کے اندر رمضان کا ایک جذبہ پیدا کریں، ان کے سینوں میں رمضان کی محبت ڈالے کہ ابھی وہ رمضان کا مہینہ آئے گا، وہ سحر و افطار کی رونقیں سجنے والی ہے، وہ رمضان کی رونقیں مسجدوں میں نظر آئیں گی، ہر گلی چوک میں رمضان کی رونقیں نظر آنے والی ہے. اس لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ رمضان کے آنے سے قبل دنوں کو گن گن کر اس کا انتظار کرو اور اس کے آنے کی تیاریاں کرو. اگر ہمسایوں میں دیکھو کہ کوئی ہمسایہ ایسا تو نہیں کہ جس کا کوئی پڑوسی تمہارا ایسا نہ رہ جائے کہ جس کے گھر میں رمضان کے لیے کوئی سامان مہیا نہ ہو. اگر اس طرح کا ماحول ہے تو پھر اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا ہے. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے اگر تم اپنے گھر پر گوشت منگاؤ اور اس گوشت میں اگر تم اس گوشت کو پکانا شروع کرو تو اس کے اندر کچھ شوربہ بھی زیادہ رکھ لو، زیادہ نہیں تو ایک شوربے کا کٹورا بھر کر اپنے ہمسایوں کے یہاں پہنچاؤ، اپنے پڑوسیوں کے یہاں پہنچاؤ. اگر اتنا بھی تم نہ دے سکو، اتنا بھی تم عطا نہ کر سکو تو پھر ایسے وقت میں پکاؤ کہ اڑوس پڑوس والے سب سو چکے ہو، تمہارے ہمسائے سو چکے ہو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کہیں گوشت پکنے کی خوشبو تمہارے ہمسایوں کے بچوں تک پہنچے اور وہ بچے بلک بلک کر اپنے باپ کو یہ ضد نہ کر بیٹھے کہ ہمیں بھی گوشت کھانا ہے، اور وہ باپ جب وہ یہ چیز عطا نہ کر سکے گا تو سوچو ان بچوں ان باپوں کے دلوں پر کیا گزرے گی. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ کس طرح ہمیں سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اگر رمضان آنے سے قبل ہمارے ہمسایوں میں اگر کوئی ایسا ہے، کوئی اس طرح کا بھی ہے تو ان کی امداد کریں جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ہماری وسعت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کریں، ان کے گھروں میں رمضان کی رونقیں آ جائیں. اس لیے کہ رمضان کی افطاری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے کہاں جو جس کے دل میں یہ حدیث اتر جائے اس کے لیے تو کیا ہی کہنے ہے. کہاں کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے ایک دن پورا دن روزہ رکھا،
اس نے جتنی نیکیاں کمائی، جتنی اس نے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے، وہ نیکیاں اسے تو ملنی ہے، لیکن اگر کسی نے اس شخص کو افطار کرایا تو اتنی ہی نیکیاں اس افطار کرانے والے کو بھی ملیں گی کہ جس نے اس کا روزہ کھلوایا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ بات ہمارے لیے صحابہ کرام نے آسان کر دی اور آسان کر کے بتا دی کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی بندہ پورا دن روزہ رکھے اور پورا دن کی مشقت اٹھانے کے بعد، وہ گرمی، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ سے اسے اجر ملنے والا ہے، وہ اجر اسے تو ملے گا ہی، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اسے افطار کرانے والے کو بھی رب تبارک و تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب یا رسول اللہ ہمارے اندر تو کوئی اتنے مالک نصاب نہیں، ہمارے اندر کوئی اتنے بھی پیسے والے لوگ نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، آپ بتائیں ہو یا رسول اللہ اب ہم اس بات پر کیسے عمل کریں؟ ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں کہ ہم کسی کو سحری، ہم کسی کو افطار کرا سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، کوئی افطاری سے مراد وہ افطاری نہیں کہ تم سیراب ہو کر تمام نعمتیں روزے دار کو کھلاؤ، بلکہ سحری سے مراد، افطاری سے مراد وہ افطاری ہے کہ تم ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا اگر کسی کو پلا دو گے تب بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب سوچیں یہ رمضان کتنی نعمتیں لیے ہوئے ہمارے اندر آ رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ وہ رمضان ہے جس رمضان میں ایک نفل کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، اور جو روزے کی افطاری کا ثواب ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ رب تبارک و تعالیٰ روزے دار کو کتنی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے 2 اجر عطا فرمائے ہیں، کہا 2 خوشیاں، 2 خوشخبریاں روزے دار کے لیے ہے۔ کہا پہلی کون سی ہے؟ کہا پہلی وہ افطار کی گھڑی ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت آ جائے اور اس وقت جو پہلا لقمہ اور پہلا شربت کا گھونٹ جب روزے دار اپنے حلق سے اتارتا ہے اور اس وقت اسے جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، یہ روزے دار کے لیے ہم نے ایک خوشی رکھی ہے، اور کہا دوسری خوشی اسے ہم بروز محشر عطا کریں گے، اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے روزے داروں کو جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ کہا بروز محشر روزے داروں کے لیے دوسرا اجر یہ ہوگا کہ انہیں بلایا جائے گا، آؤ روزے داروں اب آ جاؤ، اپنے رب کا دیدار کر لو، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہو جاؤ اور اس دیدار کا شرف آج حاصل کر لو۔ یہ روزے دار کے لیے نعمتیں ہیں، یہ خوشیاں ہیں، اور یہ رمضان اتنی ساری نعمتیں اور رحمتیں لیے ہوئے ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس سے پہلے ہم اس کی تیاریاں کریں، اس کے آنے کی تمام تیاریاں، اور ہم اس کے آنے کی خوشیاں اور اس کے آنے کی محبتیں آپس میں تقسیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں موت عطا فرمائے تو حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ چند اعلانات سماعت فرمائے کہ سلام بعد گزارش ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت لیلا پیر بابا کے عرس کے موقع پر تاریخ 27/3/2022 رویوار کے روز عام نیاز رکھی گئی ہے۔ پتہ ہے دادا بھائی باولا کی واڑی پہ پاڑا مار کربلا کے پاس۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ اصال ثواب مرحوم محمد اسماعیل راجہ اور مرحوم حاجی محمد راجہ کے اصال ثواب کے لیے مسجد میں 500 روپے اور قبرستان میں 500 روپے دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔
اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ عرس حضرت شفیع ملت کے موقع پر تمام برادران اسلام سے خاص گزارش کی جاتی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس حضرت شفیع ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسین موقع پر نعت و بیان کا ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں تقریر کے لیے حضرت علامہ سید قمر قطبی صاحب شیر گجرات اور حضرت علامہ مولانا سید دادا باپو قمر قطبی صاحب کارنٹا سے تشریف لائیں گے، اور نعت خوانی کے لیے مولانا سلمان رضا صاحب اور حافظ محمد شاکر بابو اشرفی اور قاری محمد ظہیر یہ تینوں نعت خوانی فرمائیں گے، اور یہ پروگرام تاریخ 27 مارچ 2022 بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے شروع ہوگا، اور پتہ ہے آستانہ حضور شفیع ملت وڈلا چوک۔ تمامی حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور پروگرام کے بعد نیاز کھلائی جائے گی۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ دستار بندی کے موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے کہ مدرسہ فیضان امام باقر کے موقع پر جشن دستار حفظ کے موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے کہ جس میں تقریر کے لیے حضرت سید سلیم باپو قادری رضوی صاحب تشریف لائیں گے، اور زیر صدارت حضرت برہان الدین اور نعت خوانی کے لیے سید سعادت علی صاحب نعت خوانی فرمائیں گے، اور یہ پروگرام تاریخ 26 مارچ 2022 بروز سنیچر یعنی کل یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور پتہ ہے الحرم پاک رضا مسجد کے قریب ویراول کی سرزمین پر مدرسے کی دستار بندی کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو تمامی حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں اور تمامی حضرات سنت ادا کریں۔